أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی در حالہ یہ کہ وہ اس کی ویسے ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس کا انکار کرے بس وہی ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 122. آج اکثر آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کے موضوع پر کچھ گزارشات پیش کرے گا. قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو شروع سے لے کر آخر تک لفظاً خدا تعالیٰ کا کلام ہے، جس کی ظاہری و باطنی اور معنوی حفاظت خدا تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے رکھی ہے. قرآن کریم وہ آخری شریعت ہے جس کی پیش گوئیاں اس سے پہلے کے تمام انبیاء کرتے چلے آئے ہیں. اس جامع کتاب میں خدا تعالیٰ نے تمام وہ تعلیمات انسان کو دے دی ہیں جس کی اس کو ضرورت تھی. اس کے خزائن ہمیشہ سے ظاہر ہوتے چلے آئے ہیں اور تا قیامت انشاءاللہ ہوتے چلے جائیں گے. انہی فضائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن ناتمام ہے. قرآن کریم خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور قرآن لفظ کا ہی مطلب یہ ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. چنانچہ اسی طرف اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. یعنی سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو کر رات کے چھا جانے تک نماز کو قائم کر اور فجر کی تلاوت کو اہمیت دے. یقیناً فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس کی گواہی دی جاتی ہے. پھر خدا تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی کہ قرآن میں سے جتنا میسر ہو پڑھ لیا کرو. یعنی ان دونوں آیات سے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا وقت، قرآن کریم کی جتنی تلاوت کی جانی چاہیے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن لفظ کا خود ترجمہ ہے کہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب. چنانچہ اس سے ہم 3 چیزیں سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو باقاعدگی کے ساتھ ہر روز پڑھنا چاہیے. اس کو پڑھنے کا بہترین وقت صبح فجر کے وقت ہے، گویا کہ اگر آپ فجر کے وقت اس کی تلاوت کرنا ایسا ہی ہے گویا کہ آپ اس کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں. اور تیسرا یہ کہ اتنا اس میں سے پڑھ لینا چاہیے جتنا انسان کو میسر ہو، جتنا بھی وہ پڑھ سکے. پھر جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرنے لگیں، تلاوت شروع کرنے لگیں، تو اس کے متعلق بھی خدا تعالیٰ ہمیں حکم فرماتا ہے کہ پاک صاف ہو کر وضو کر کے اس کی تلاوت کا آغاز کریں. مسلمانوں کو اس کا عزت اور احترام کا خدا تعالیٰ قرآن کریم میں یوں حکم دیتا ہے، فرماتا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ فِی کِتَابٍ مَکْنُونٍ لَا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَہَّرُونَ. یعنی یقیناً یہ ایک عزت والا قرآن ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب میں محفوظ، کوئی اسے چھو نہیں سکتا سوائے پاک کیے لوگوں کے. یہاں پر پاک سے مراد دونوں طریقے کی پاکیزگی ہے، ایک تو ظاہری پاکیزگی، جسمانی پاکیزگی، اور دوسری طرف اسے یہ بھی مراد ہے کہ قرآن کریم کے جو حقائق ہیں صرف ان لوگوں پر کھلتے ہیں جو دل کے پاک اور صاف ہوں.
یعنی کہ متقی ہوں۔ پھر جب ایک دفعہ آپ نے قرآن کریم پاک صاف ہو کر قرآن کریم پکڑ لیا، قرآن کریم لے لیا، تو اس کے بعد خدا تعالیٰ اس کے اگلا جو چیز اس کے ذکر پر کرتا ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت آغاز کرتے ہوئے وقت آپ نے کیا کرنا ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی کہ پس جب تو قرآن پڑھے تو دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے۔ پھر جب ہم نے اعوذ باللہ پڑھ لی، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، تو اس کے آگے پھر ہمیں خدا تعالیٰ مزید احکام، مزید ہمیں اس کی جو آداب ہیں وہ بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے متعلق آتا ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تاکہ تلفظ کے ساتھ اس کی صحیح ادائیگی ہو سکے اور کوئی غلطی نہ ہو۔ پھر ایک اور جگہ پر ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب تک تلاوت کرنی چاہیے جب تک اس میں دل لگا رہے۔ جب اکتاہٹ شروع ہو جائے یا دھیان کسی اور طرف چلا جائے تو قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اس کی ایک قسم کی بے حرمتی ہے کہ اگر آپ قرآن کریم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، لیکن آپ کا دھیان کسی اور طرف ہے۔ پھر یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کریں تو اچھی خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کریں، اچھی آواز میں تلاوت کریں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ المزمل میں فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی اور قرآن کو خوب نکھار کر پڑھا کرو۔ چنانچہ جب ہم تلاوت قرآن کریم کریں تو ہمیں ان تمام چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے تلاوت کرنی چاہیے۔ پھر جب آپ تلاوت کر رہے ہوں قرآن کریم کی تو اس کا اگلا جو چیز ہے جو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس میں ایک ترتیب رکھی ہے۔ قرآن کریم جیسا کہ آپ کو علم ہوگا نازل تھوڑا تھوڑا کر نازل ہوا، اور اسی ترتیب میں جس میں آج ہمارے سامنے موجود ہے اس ترتیب میں نہیں تھا، نازل نہیں ہوا، یعنی کہ نازل ہونے کی ترتیب کوئی اور ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ ساتھ بتاتا جاتا کہ اس آیت کو فلاں آیت کی جگہ کے آگے یا پیچھے شامل کر لیں اور اس کو وہاں پر ایڈ کریں، رکھ لیں۔ لیکن آخر میں جو ہمارے پاس سورۃ قرآن کریم کی آئی وہ اس طرح جس طرح نازل ہوا وہ نہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کا نازل کرنے کا نازل کرنے کے وقت حکمت اور تھی، اور اس کی اب جو ترتیب رکھی گئی ہے اس میں ترتیب میں حکمت اور ہے۔ اس لیے ہمیں جو موجودہ حکمت کے مطابق جو ترتیب ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسی ترتیب سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اسی میں ہمارے لیے برکت ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پر قرآن کریم کی تفسیر بیان فرمائی ہے وہاں پر ہم نے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح تفسیر کبیر میں واضح طور پر ہمیں جگہ جگہ پر بتایا ہے کہ کس طرح ایک آیت کی پچھلی آیت سے کیسے ترتیب ملتی ہے اور اگلی آیت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور آپ نے قرآن کریم کا پورا طور پر واضح، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ قرآن کریم میں ہر جگہ ترتیب پائی جاتی ہے اور یہ بغیر ترتیب کے نہیں، اور اس میں خدا تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے اور انسان کی بہتری کے لیے یہ ترتیب خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ہمیں ترتیب کو بھی ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی جب آپ تلاوت کر رہے ہوں تو میانہ روی اختیار کریں، جیسا کہ اسلام باقی تمام زندگی کے تمام معاملات میں یہی حکم دیتا ہے کہ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کی جائے، اسی طرح تلاوت قرآن کریم کی آواز میں بھی خدا تعالیٰ میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ احادیث میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب تلاوت قرآن کریم کرو تو نہ ہی بہت آہستہ آواز سے کرو اور نہ ہی بہت اونچی آواز سے کرو۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے آواز ہمیں درمیانی رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ تلاوت قرآن کریم کرتے وقت خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ چنانچہ ہمیں مختلف واقعات ملتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تو مکہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر، تو جو آپ کے ہمسائے تھے، بچے تھے، بڑے بچے، عورتیں جب تلاوت سنا کرتیں تو ان پر اس کا بہت اثر ہوتا،
اور پھر کفار مکہ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کے گئے حضرت ابوبکر کے، جنہوں نے حضرت ابوبکر کو پناہ دی ہوئی تھی کہ یہ ایسا کرتے ہیں، ان کو ایسا کرنے سے منع فرمائیں۔ لیکن حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، آپ اپنی پناہ واپس لے لیں۔ چنانچہ اس شخص نے جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی ہوئی تھی واپس لے لی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت قرآن کریم خشوع و خضوع سے ہی جاری رکھی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم کو خشوع و خضوع کے ساتھ، اور اس کے جب ہم تلاوت کر رہے ہوں تو ہمارے پورے دل کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ یعنی اللہ نے بہترین بیان ایک ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی کتاب کی صورت میں اتارا ہے، جس سے ان لوگوں کی جلدیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں لرزنے لگتی ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہوئے نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعہ سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ یتوکلون۔ یعنی مومن صرف وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو بھی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب ہم تلاوت قرآن کریم کریں تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ پھر قرآن کریم کے بارے کی جو ایک اور ادب جو قرآن کریم کے سلسلہ میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو تو شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے اور خاموشی سے تلاوت سننی چاہیے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یعنی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیونکہ یہ حکم اس لیے بھی ہے کیونکہ جو کفار مکہ تھے یا قرآن کے دوسرے دشمنان اسلام تھے، وہ جب بھی قرآن کریم پڑھا جاتا یا لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے سنایا جاتا تو وہ ایک دوسرے کو کہتے کہ شور مچاؤ تاکہ بات کسی کو سمجھ نہ آئے اور تم ہی غالب رہو۔ چنانچہ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا، اس قرآن پر کان نہ دھرو اور اس کی تلاوت کے دوران شور کیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ چنانچہ اس چیز کو یہ بھی ایک بہت بڑا اور بہت اہم نقطہ ہے کہ جب ہم تلاوت قرآن کریم کر رہے ہوں تو خاموشی اختیار کریں، یہ نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کہ قرآن کریم کو پھیلنے سے روکتے تھے۔ پھر جب ہم تلاوت قرآن کریم کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اور جو چیز ہے جو یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اکثر تلاوت قرآن کریم کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ سجدہ تلاوت آتا ہے، تو سجدہ تلاوت بھی ایک بہت ضروری امر ہے، ایک بہت ضروری بات ہے۔ جب قرآن کریم میں سجدہ آئے، سجدہ تلاوت آئے تو ہمیں جتنی جلدی ہو سکے سجدہ کر لینا چاہیے۔ آپ کھڑے ہیں تو قرآن کریم کو کہیں اچھی جگہ پر رکھ کے، اس کے شایان شان جگہ پر رکھ کے آپ سجدہ کر لیں اور پھر دوبارہ کھڑے ہو کر دوبارہ تلاوت جاری رکھیں۔ اور جو سجدہ تلاوت میں جو دعا ہے مسنون دعاؤں کے بعد جو پڑھی جاتی ہیں وہ یہ ہے، سجدہ وجہہ للذی خلقہ وشقا سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ یعنی کہ میرا چہرہ سجدہ ریز ہے اس ذات کے سامنے جس نے پیدا کیا اور اپنی خاص قدرت و طاقت سے اسے سننے اور دیکھنے کی قوت عطا کی۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی کچھ دعائیں ہیں جو آتی ہیں جو سجدہ تلاوت میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جماعت بہرحال زیادہ تر اس دعا کو سکھاتی ہے اور ہمیں یہ سجدہ تلاوت میں پڑھنی چاہیے۔ پھر قرآن کریم کے بارے میں ایک اور جو ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ سب کو حفظ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن کریم کا کوئی حصہ حفظ نہیں کیا
وہ گویا کہ ایک ویران گھر کی طرح ہے، ایسا یعنی کہ ایک ایسا گھر جو بیابان ہو، کوئی رہتا نہ ہو، اس میں ہر چیز ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہو۔ اس لیے اس بات سے ہمیں اس بات طرف توجہ ملتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی تلاوت بھی بہت اچھی ہے، لیکن اس میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد کرنا چاہیے۔ نماز پڑھتے وقت بھی وہ کام آتا ہے، نماز میں بھی جب آپ سورۃ فاتحہ کے بعد جب سورت پڑھنے کی جگہ ہے تو وہاں پر آپ وہ تلاوت کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اپنی روحانیت کے لیے بھی یہ چیز بہت اہم ہے۔ پھر ایک اور جو چیز ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بعض مقامات آتے ہیں جہاں پر مقتدی ہوتے ہیں نماز میں، وہ اس حصے کا جواب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے بڑی مثال تو ہمارے پاس سورۃ فاتحہ کی ہے کہ جب امام سورۃ فاتحہ کی تلاوت ختم کرتا ہے وَلَضَّالِّینَ پہ آتا ہے تو تمام جو مقتدی ہے وہ پیچھے آمین کہتے ہیں۔ لیکن یہ صرف ایک ہی جگہ نہیں جہاں پر مقتدی جواب دیتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی جگہیں ہیں قرآن کریم میں جہاں پر جو مقتدی ہیں یا جو تلاوت سن رہے ہوتے ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ کئی جگہیں ہیں، لیکن میں آپ کو موٹی موٹی کچھ جو جگہیں ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ اگر تمام جو ان مقامات کی لسٹ دیکھنی ہو تو آداب حیات کتاب ہے، اس میں قرآن کریم کے آداب ہیں، وہاں پر آپ اس پوری لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ فاتحہ جیسا میں نے ذکر کیا، اس کے آخر پر پھر تمام مقتدی آمین کرتے ہیں۔ پھر قرآن کریم میں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو اس کے بعد مقتدی جو ہیں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ تو جب قرآن کریم کی تلاوت میں بھی آپ کا نام آئے تب بھی سب جو مقتدی ہیں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر جواب دیتے ہیں۔ اور بے شک نماز نہ ہو، اس کے علاوہ بھی آپ کہیں تلاوت سن رہے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، جو تلاوت کر رہا ہے قاری، اور اس کی تلاوت کے دوران نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کہنا چاہیے۔ پھر سورۃ رحمان ہے۔ سورۃ رحمان میں ہمیں پتہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تکرار ہے، بار بار آتا ہے۔ تو جب یہ آتا ہے تو اس کے جواب میں جو ایک مومن ہے، مسلمان ہے، وہ کہتا ہے لا بشیء من نعمتک نکذب یا ربنا، کہ اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ پھر سورۃ المزمل کے آخر پر واستغفر اللہ آتا ہے، تو اس کے جواب میں جو مقتدی ہیں یا جو تلاوت سننے والے ہیں وہ کہتے ہیں سبحانہ ربی العظیم۔ پھر سورۃ القیامت کے آخر پہ یحیی الموتیٰ آتا ہے، تو اس کے جواب میں جو سننے والا ہے وہ کہتا ہے بلا انہ علی کل شیء قدیر، کہ واقعی خدا تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ پھر سورۃ الاعلیٰ ہے، اس کے شروع میں جب ہم اکثر ہی جمعہ والے دن سنتے ہیں کہ جب امام تلاوت شروع کرتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ کہتا ہے تو تمام مقتدین ہیں وہ سبحانہ ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ پھر سورۃ الغاشیہ کے آخر پر اسی طرح جمعہ کے روز اکثر اس کی تلاوت ہوتی ہے، تو سورۃ الغاشیہ کے آخر پر تمام جو مقتدین ہیں یا سننے والے ہیں وہ کہتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا جو حساب ہے وہ آسان حساب کیجیے۔ پھر سورۃ التین ہے، یعنی کہ سورۃ والتین والزیتون، اس کے آخر پہ بھی جو مقتدی ہیں وہ جواب دیتے ہیں۔ جب امام پوری اس کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کے آخر پر مقتدی اس کا جواب دیتے ہیں بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، یعنی کہ جو سورۃ التین میں خدا تعالیٰ آخر پر سوال کرتا ہے تو اس کے جواب میں جو مومن ہیں یا جو سننے والے ہیں مسلمان وہ کہتے ہیں ضرور، اور میں اس بات پر خدا تعالیٰ کی اس بات پر شاہد ہوں، گواہ ہوں۔ چنانچہ یہ کچھ مقامات ہیں ان تمام مقامات میں سے جو کہ ہمیں جن پر ایک جو سننے والا ہے وہ جواب دیتا ہے اور یہ الفاظ کہتا ہے، اور یہ چیزیں ہمیں کوئی زیادہ مشکل چیزیں نہیں، یہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ خاص طور پر جب نماز میں یہ تلاوت کی جائے تو ان کا ضرور جواب دینا چاہیے تاکہ ہمیں بھی اس کا ثواب پہنچے۔ پھر کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو قرآن کریم کے آداب میں شامل ہیں اور جو احادیث میں ہمیں ملتی ہیں، وہ میں جلدی سے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ مثال کے طور پر بہیقی جو کتاب ہے اس میں ہمیں حدیث ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم پڑھانے کے لیے کوئی معاوضہ نہ لو، کیونکہ اس کا آخروی زندگی میں تمہیں جو ہے معاوضہ ملے گا، یہاں پر ہی لے کر اس کا جو اپنا معاوضہ اخروی زندگی میں ملنا ہے اس کو ضائع نہ کر لو۔ اس لیے جو تمام قارئین صاحب
صاحبان، حافظ صاحبان یا جو بھی ہیں قرآن کریم پڑھاتے ہیں، ان کو معاوضے کے لیے قرآن کریم نہیں پڑھانا چاہیے، کیونکہ جو اخروی زندگی میں اس کا ثواب ہے وہ اس سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے جو ہم اس دنیا میں کسی سے مانگ سکتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کی عزت و احترام کا ایک یہ بھی بارے میں یہ آتا ہے، اور یہ بھی بحقی میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو عزت و احترام کے ساتھ بلند جگہ پر رکھو، یعنی کہ ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے جہاں پر ہماری قرآن کریم کی ہماری پیٹھ کے لیول پر ہو اور ہمارے پیچھے یا پیروں کے لیول پر ہو، نہیں، یہ اس کی بے ادبی ہے۔ قرآن کریم کو اچھی جگہ پہ، اچھی کتاب کسی الماری کے اوپر یا کسی اونچے شیلف پر رکھنا چاہیے عزت و احترام کے ساتھ۔ پھر ایک اور جو موٹی سی بات جو ہے آج کل ہم اس کو ہوتا دیکھتے ہیں، اور جو ایک بدعت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو قبروں پر بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت نہ کرو۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ آپ نے ایسے کام کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ جماعت احمدیہ کے جو فتاویٰ ہیں اس میں یہی فتویٰ دیا گیا ہے کہ قبروں پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان چند گزارشات کے ساتھ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آسان طور پر قرآن کریم پڑھنے، اس کو سیکھنے، اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم خدا تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے والے ہوں اور ان تمام برکتوں کو حاصل کرنے والے ہوں جو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.